ایک سوال یہ ہے کہ روزے کے حالت میں لعاب نگل سکتے ہیں، یعنی تھوک نگل سکتے ہیں؟ نہیں نگلے تو کیا دن بھر تھوکتے رہیں گے، روزہ ویسے ہی خراب ہو جائے گا آپ کا۔ بھائی یہ اندر کی چیز اندر لیتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ تھوک نکلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ انگلش میں کیا ہے، یہ سوال ہے۔ اگر کسی شخص کو نیند میں برا سپنا آیا اور اس پر غسل فرض ہو جائے تو اس حالت میں وہ پہلے سحری کرے یا غسل؟ ہاں، اگر رات میں سونے کے وقت، بلکہ روزے کے حالت میں بھی اگر آ جائے، کچھ لوگوں کو یہاں پر کنفیوژن ہے اس چیز میں کہ احتلام ہو گیا تو کیا ہو گیا میرا روزہ؟ روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ احتلام جو ہے وہ آپ کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، سوئے تھے بغیر اختیار کے، جیسے چھینک آ گئی، چھینک کیا آپ چاہ کر کے چھینک سکتے ہیں؟ آپ کے ارادے سے آتی ہے چھینک؟ نہیں، وہ آٹومیٹک آتی ہے۔ احتلام بھی اگر خود سے ایسا ہو گیا، سونے کی وجہ سے سوئے تھے، برا سپنا آیا، روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، کوئی حرج نہیں، اٹھیں غسل کریں، آپ کا روزہ باقی ہے۔ لیکن زبردستی کسی نے اپنے ہاتھ سے کیا تو پھر اس کا روزہ چلا گیا۔ خود سے اگر کسی نے یہ کام کیا، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو ملعون کہا ہے حدیث پاک میں، اس کا روزہ چلا گیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ رات کے وقت اگر ایسا ہوا ہے اور سحری کے وقت وہ بیدار ہوا، اس نے دیکھا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب دیکھیں کہ ٹائم اتنا ہے کہ سحری کرنے کے وقت تک میں غسل کر کے آؤں تو ٹائم چلا جائے گا، میرا کھانا پانی بھی رہ جائے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کلی کر لے، اچھی طرح سے کلی کر لے، اور اس کے بعد وہ سحری کر لے، کھانا کھا لے۔ سحری کرنے کے بعد غسل کرے اور پھر نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ سحری کرنے کے لیے غسل کا ہونا ضروری نہیں ہے، ویسے بھی وہ سحری کر سکتا ہے اور اس کے بعد چاہے تو غسل کر سکتا ہے، اور اگر کافی وقت پہلے ہی اٹھ گئے تو بہتر ہے کہ غسل کر کے پھر سحری کر لے۔ لیکن ٹائم نہیں تھا تو بغیر غسل کے بھی سحری کر سکتا ہے، لیکن نماز سے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ سوال کچھ لوگوں نے ایسے بھی سوالات کیے ہیں جو لا یعنی ہیں، تو جتنے ضرورت کے ہیں میں وہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روزے میں کثرت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کثرت کا مطلب اب یہاں ورزش پوچھ رہے ہوں گے، یعنی جیم کرنے والے لوگ۔ بالکل کریں، اگر بھوک نہیں لگتی، آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کثرت کر سکتے ہیں، کثرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے سوال کیا ہے اس کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ کم از کم 10 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں، تمہاری پوری کثرت ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ورزش کیا ہوگی تمہیں؟ اگر اتنا شوق ہے کہ باڈی کو فٹ رکھنا ہے تو قضا نمازیں اپنی پوری کر لو۔ 1 گھنٹہ اگر آپ نے نماز ہی پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں بہترین ورزش ہوگی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ جیم کرنا ہے یا اگر کثرت کرنے والے ہیں تو اس سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک سوال یہ ہے، روزے میں حادثہ ہونے پر زیادہ خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلے تو روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال یہ ہے، بچوں پر روزے کا کیا حکم ہے؟ جو نابالغ ہیں وہ مکلف نہیں ہیں روزے کے، لیکن رکھنے کی عادت ڈلوانا چاہیے۔ جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسی وقت سے اسے عادت ڈلوا دو، تاکہ جب اس کی عمر کو پہنچے تو پھر اس کے اندر ہچکچاہٹ نہ ہو، پہلے سے اگر اس کی تربیت رہے گی۔ اسی لیے نماز جو ہے فرض ہوتی ہے 12 سال کے بعد جب وہ بالغ ہو گیا، لیکن حکم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال سے اس کو نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کی عمر میں مار کے پڑھاؤ، کیونکہ جب فرض ہوگی تب پھر اس کو ہچکچاہٹ نہ رہے، عادت سی بن جائے۔ تو بچوں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم یہ ہے کہ جو بچے رکھ سکتے ہیں ان کا۔ روزے میں انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں؟ لے سکتے ہیں، روزے میں کچھ فرق نہیں ہوگا، انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل جائے، یہ ابھی میں نے بتایا کہ کہیں سے خون نکل جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کو نگلا، پی لیا تو پھر روزے پر فرق آتا ہے۔ اگر بچے کی عمر 3 ماہ کی ہے تو کیا اس کی ماں روزہ رہ سکتی ہے؟ اب یہاں پر یہ تینوں سوال ایک ساتھ میں لے لیتا ہوں کہ عورتوں کے سوالات ہیں۔ عورتوں نے پوچھا ہے، حاملہ ہو، پریگننٹ ہے عورت، یا بچے والی ہے، یہ دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے بچے پر خطرہ ہے، جیسے پریگننٹ عورت، حاملہ عورت، خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بچے کے، یا دودھ پلانے والی عورت کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے بچے کو دودھ نہیں ملے گا۔ ان دونوں صورتوں میں عورت کو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، اجازت ہے، وہ چاہے تو روزہ چھوڑ دے، لیکن قضا تو بعد میں کرنی ہوگی، کفارہ نہیں، قضا ہے۔ کفارہ بہت سخت ہے، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، کوئی عذر نہیں تھا تو کفارہ اگر آ گیا تمہارے اوپر تو ایک کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کفارہ بڑا ہے لیکن قضا ایک ہی ہوگی۔ تو ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، یا پھر دودھ پلانے والی ہیں، اگر ان کے بچوں کو تکلیف ہونے کا قوی اندیشہ ہے تو وہ چھوڑنے کی انہیں اجازت ہے، لیکن بعد میں تو ان کو اپنے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے عورت اپنے ایام میں ہے، یعنی جو ان کی ماہواری ہے، حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی ان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن قضا ان کو پاک ہونے کے بعد کرنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ ہے
روزے کی حالت میں بال اور ناخن نکالنے سے کیا روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. بال بھی نکال سکتے ہیں آپ، ناخن بھی نکال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بال نکالنے سے، ناخن نکالنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال یہ ہے اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو ان روزوں کی قضا رکھنی ہے یا فدیہ دینے سے ادا ہو جائے گا؟ دو چیزیں ہیں. بیماری کس طرح کی ہے؟ ایک ہے بوڑھا شخص جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی اب وہ دنیا سے جانے کے انتظار میں ہے. اخیر زمانے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جن کو مرض الموت کہتے ہیں، یعنی اب صحیح ہونے کا اندیشہ کم ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے تو ان کو فدیہ دینا ہوگا. یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا یا 2 مسکینوں کو کھلانا، یہ فدیہ ہے. ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے. اور اگر ایسی بیماری ہوئی تھی، رمضان میں کچھ بیمار ہوا تھا لیکن بعد میں صحیح ہوا، تو پھر اب وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ اپنے روزے کی قضا ہی کرے گا. اس کے لیے فدیہ نہیں ہے. صرف وہ بیمار جس کو اب موت کا اندیشہ ہو گیا، یا تو پھر ایسا کرے وہ کہ اب اس کو مسکین کو فدیہ دینے کی تک طاقت نہیں ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائے کہ اگر میں اس بیماری کے بعد مر گیا تو میرے اتنے روزے باقی ہیں، میرے مال میں سے اتنے روزوں کا تم فدیہ ادا کر دو، تو بھی انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر سے یہ روزوں کا گناہ ہٹ جائے گا. کوئی ہے شوگر کا مریض، ان کا سوال ہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، پھر بھی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اس حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شوگر کے جو مریض ہیں ان کو زیادہ دیر تک بھوک برداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اگر ماہر طبیب حاذق حکیم نے اگر انہیں مشورہ دیا ہے تو ان کے لیے بھی اجازت ہے، وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر صحیح ہونے کا اندیشہ ہے، طاقت ہو سکتی ہے بعد میں، تو قضا کریں، نہیں تو پھر وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے. اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. یعنی ایسی بیماری تھی کہ روزہ نہ رکھنے سے آپ کی جان محفوظ ہو سکتی تھی، پھر بھی آپ نے زبردستی روزہ رکھا تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. افطار کی دعا کے متعلق، یہ روزہ کھولنے کے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ ہر بار بتایا جاتا ہے. جو دعا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ جو دعا ہے روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے، افطار کے بعد پڑھیں. اس کا معنی ہی یہ ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر میں نے افطار کیا. کرنے کے بعد ہی تو کہنا چاہیے میں نے افطار کیا. ایک چیز یہاں پر اور بھی میں بتا دوں، نیت جو روزے کی ہم کرتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، واجب ہے. پڑھنا واجب نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. سحری کرنے کے وقت آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، بس وہ نیت ہو گئی آپ کی. زبان سے کہہ لینے میں افضل ہے، ثواب ہے. لیکن وہاں پر ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں غدن، نویت ان اصوم غدن للہ تعالی. تو یہ اگر سحری کے وقت کر رہے ہوں تو غدن کا لفظ کہیں، پھر اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہوں آپ تو الیوم کا استعمال کریں. غدن کہتے ہیں کل کو. نویت ان اصوم غدن کا مطلب ہوا میں نے نیت کی کل کے روزہ رکھنے کی، تو کل تھوڑی نہ ہے. فجر کے بعد جب آپ کہیں گے تو یوں کہیں گے نویت ان اصوم الیوم، میں آج کے روزے کی نیت کیا. تو الیوم غدن اس میں فرق کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اردو میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے آج کے روزے کی نیت کر لی، تو میرا روزہ قبول فرما لے. بس آسان ہے. ہاں، اب یہاں پر کسی محترمہ نے یہ سوال کیا ہے کیا روزہ میں لپسٹک اور لائٹ میک اپ کرنا جائز ہے؟ اللہ کی پناہ خاتون محترم، لپسٹک ویسے بھی آپ کو بغیر روزے کے بھی نہیں لگانا چاہیے. آپ روزے میں کہاں کا لپسٹک لے رہی ہیں؟ اور پھر سوال کرنے والی بڑی ماہر خاتون ہوں گی، لاک ڈاؤن میں بھی ان کو لپسٹک کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اللہ کی پناہ، لپسٹک جو ہے جس کو ہماری خواتین استعمال کر رہی ہیں، خاص طور پر کچھ ایسی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں جن میں حرام چیزوں کی آمیزش ہے. میں خواتین سے کہوں گا اس سے بچیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو حرام چیزوں سے نہیں مکس ہے، جیسے کچھ ویسلین بنے ہوئے ہیں ہونٹوں کو نرم رکھنے کے لیے، کریم بنے ہوئے ہیں، یہ اگر عورتیں استعمال کرتی ہیں تو جائز ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں. اس میں اگر گلابی رنگت بھی آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن لپسٹک کا استعمال جو ہے خاص طور پر میں نے جہاں تک اپنے معلومات حاصل کی ہیں اس میں حرام چیزوں کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کو یہ استعمال کرنا صرف روزے میں نہیں پوری زندگی میں دوسرے وقتوں میں بھی حرام ہے. حرام و ناجائز چیز کو آپ لائٹ میک اپ کی بات کر رہے ہیں. لائٹ میک اپ کیا فل میک اپ بھی کر سکتے ہیں، رمضان میں فل میک اپ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ سمجھ کر کے چلیں کہ اس میں کوئی بھی حرام چیزوں کی آمیزش نہ ہو. اور پھر میک اپ کسی اور کے لیے نہیں، عورت اپنے شوہر کے لیے کرے، یہ بہتر ہے. یہ آج کے لیے. اور بھی کچھ عورتوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ